الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سیرت النبی کے درس میں ہم نے بئر معونہ کا واقعہ دیکھا تھا۔ آج کے درس میں غزوہ بنی نضیر کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے واقعہ یہ پیش آیا۔ بہنوں، جب بنو نذیر نے بئر معونہ والوں کے ساتھ غداری کرنے والے دو قبائل عدل اور قارہ سے بھی زیادہ ایک خبیث سازش کی تھی۔ پہلے تو یہ دو قبائل نے سازش کی اور بئر معونہ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد بنو نذیر نے تو اور بھی زیادہ خبیث چال چلی۔ وہ چال کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا ان لوگوں نے کہ وہ ان کے ساتھ جمع ہوں گے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن و اسلام کی باتیں سنائیں، مناقشہ کریں اور مطمئن ہو جائیں گے تو وہ لوگ ایمان لا لیں گے۔ چنانچہ اس پر اتفاق ہو گیا، جبکہ ان بدمعاشوں نے آپس میں طے کر رکھا تھا کہ ہر آدمی کپڑے کے اندر خنجر چھپا کر چلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غفلت کی حالت میں اچانک قتل کر دیں، مگر آپ کو عین وقت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبر دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جلا وطنی کا فیصلہ کر لیا۔ عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر جب بنو کلاب کے دو آدمیوں کے قتل کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ہمراہ بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے تاکہ وہ معاہدے کے مطابق ان دونوں مقتولین کی دیت کی ادائیگی میں اعانت کریں گے، کیونکہ ان لوگوں نے قتل کیا تھا نا، بنو کلاب کے دو آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنو نذیر کے پاس گئے اور کیا کہا کہ ہمارے مقتولین کی دیت کی ادائیگی کرو۔ تو انہوں نے کہا ابو القاسم ہم ایسا ہی کریں گے۔ ان یہودیوں نے کہا، بنو نذیر کے یہودیوں نے کہا کہ ابو القاسم ہم ایسا ہی کریں گے، آپ یہاں تشریف رکھیے، یعنی آپ بیٹھیے، ہم ابھی فیصلہ کرتے ہیں، یعنی دیت ادا کرتے ہیں۔ پھر ان لوگوں نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، انتظار کرتے بیٹھے کہ وہ مقتولین کا دیت لیں گے، تو ان یہودیوں نے بدمعاشوں نے کیا کیا، آپس میں اکٹھا ہو کر اپنے اوپر شیطان کو سوار کر لیا اور ایسے خبیث پلان بنایا۔ انہوں نے کہا کہ کون ہے جو اس چکی کو، یعنی چکی کا پارٹ جو ہوتا ہے وہ وزن پتھر، تو اس کو اوپر لے جائے اور آپ کے سر پر گرا دے۔ چنانچہ ان میں سے ایک بدبخت اٹھا، یہودی، عمرو بن حجاج اس کا نام تھا، وہ اٹھا اور پتھر لے کر اوپر گیا تاکہ آپ کے اوپر ڈال دے۔ ادھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی خبر کر دی، چنانچہ آپ وہاں سے اٹھے اور مدینہ تشریف لے آئے۔ بعد میں صحابہ کرام بھی آپ سے آ ملے اور آپ نے انہیں سازش کی اطلاع دے دی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا بہنوں کہ آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو یہود کے پاس بھیج کر یہ پیغام بھیجایا کہ مدینے سے نکل جاؤ، اب میرے ساتھ یہاں تم لوگ نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد جو بھی پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اس نوٹس پر یہودی نے چند دنوں میں ہی سفر کی تیاریاں مکمل کر دی، لیکن جب وہ لوگ سفر کی تیاریاں کر چکے تھے، نکلنے والے تھے، لیکن اسی دوران رئیس المنافقین کون؟ عبداللہ بن ابی کیا کیا، ان کو کہلا بھیجا کہ ڈٹ جاؤ، نہیں نکلو، میرے پاس 2000 مردان ضرب و حرب ہیں، یعنی 2000 جنگجو آدمی ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعوں میں داخل ہوں گے اور تمہاری حفاظت کی خاطر اپنی جان بھی دے دیں گے۔ اس طریقے کی ہمت اس نے دلائی۔ تو اسی تعلق سے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 11 یا 9 ہے، دیکھیے اس میں آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنکم۔ کیا ہے ترجمہ؟ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں ہرگز کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم بھی تمہاری مدد کریں گے۔ اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہے تھے، کنہوں نے؟ منافقین نے یہود سے کہے تھے۔ تو یہ بات کا ذکر سورہ حشر میں آیا ہے۔
پھر ہوا یہ کہ بنو قریظہ اور غطفان یہ دونوں بھی تمہاری مدد کریں گے، یہ کہا انہوں نے، کنہوں نے؟ منافقین نے۔ اب یہ سن کر یہود کو تو بہت قوت محسوس ہوئی اور وہ لوگ ڈٹ گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ ہم نہیں نکلتے، آپ جو کرنا ہے کر لیں۔ اب یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، تکبیر بلند کی، تو صحابہ کرام نے بھی تکبیر کہی اور مدینے کا انتظام حضرت مکتوم ابن مکتوم کو سونپا اور جھنڈا حضرت علی کو دے کر بنو نذیر کے علاقے کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ یہود پہلے سے اپنے قلعوں میں بند تھے اور اپنے گڑھیوں میں پناہ لے رکھی تھی انہوں نے، اور جیسا اسلامی لشکر آیا اس طرف تو ان پر تیر اور پتھر برسانے لگے وہ لوگ۔ اب چونکہ وہاں پر کھجور کے درخت اور باغات ان کے لیے سپر کا کام دے رہے تھے، یعنی اس کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی تھی اور وہ لوگ اوپر سے پتھر اور تیر برسا رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تمام باغات کو، یہ درخت جتنے بھی ہیں سب کو کاٹ کر جلا دو، ورنہ تو اسلامی اصول میں یہ ہوتا ہے کہ جنگ میں باغات کو اور درختوں کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا، لیکن مصلحتاً اگر کچھ اس سے مسلمانوں کو یعنی کیا کہنا چاہیے کہ دقت پیش آتی ہے جہاد میں، تو اس وقت یہ چیز جائز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ کھجور کے درخت اور باغات کو صاف کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے، جلا دیا جائے۔ تو پھر ایسا ہی کیا صحابہ کرام نے، پورے درخت کاٹ کر جلا دیے۔ تو اب آمنے سامنے ہو گئے وہ لوگ، یعنی وہ لوگ قلعہ ان کے سامنے ہو گیا بالکل۔ اب اس چیز کو دیکھ کر ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ چنانچہ 6 دن کے بعد، اور کہا جاتا ہے کہ یا 15 دن کے بعد، انہوں نے کیا کیا، اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ وہ مدینے سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ اس موقع پر بنو قریظہ بھی ان سے الگ تھلگ رہے، حالانکہ یہ بھی یہود تھے، لیکن انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ نہ صرف بنو قریظہ نے بلکہ یہ جو منافقین اور اس کا سردار، یہ تمام لوگوں نے بھی، بعض قبائل والوں نے بھی کہا تھا نا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ تو اس تعلق سے بھی سورہ حشر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 16 میں، كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ، جیسے ترجمہ کیا ہے، جیسے شیطان ان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب وہ انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں، یعنی میں بری ذمہ ہوں، جو بھی کیا تو نے کیا۔ تو بہرحال اس طریقے کا شیطانی کام ان لوگوں نے، منافقین نے اور اس کے سردار عبداللہ بن ابی نے اور چند حلیفوں نے اس طرح سے ان کو اکسایا تھا، لیکن جیسے موقع آ گیا جنگ کا تو سب بھاگ بیٹھے، کوئی بھی، کسی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم کمپرومائز کرتے ہو تو ٹھیک ہے، جاؤ، ہتھیار کے سوا جو سامان تم چاہیں لے جا سکتے ہو، لیکن ہتھیار لے جانے کی تم کو اجازت نہیں۔ چنانچہ ان سے جو کچھ ہو سکا وہ لوگ لے کے گئے یہود، پورے کے پورے، یعنی پورے مدینے سے وہ لوگ خالی ہو گئے یہودی، حتیٰ کہ گھروں کے دروازے، کھڑکیاں، کھوٹیاں، چھتوں کی کڑیاں، ہر چیز اکھاڑ کر لے گئے۔ جتنا سامان وہ لے جا سکتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنا لے جا سکتے ہو سب لے جاؤ سوائے ہتھیار کے۔ تو اپنی تمام چیزیں وہ لوگ جتنا ممکن ہو سکا لے گئے۔ جلا وطنی کے بعد ان کی اکثریت اور بڑے لوگوں نے خیبر میں قیام کیا، اور ایک چھوٹا گروہ کدھر چلا گیا، ملک شام جا بسا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین، ان کا علاقہ، خاص مہاجرین اولین، یعنی جو اول ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ کو اور کافی لوٹے پیٹے تھے، ان کے ہاں کچھ بھی نہیں تھا مال و دولت، تو بہت ہی غربت تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان ان کے مال کو، زمینوں کو اور علاقوں کو تقسیم کر دیا۔ صرف 2 انصاری صحابی کو ملا، ابو دجانہ اور سہل بن حنیف کو، کیونکہ ان کی تنگ دستی کے سبب ان کو یہ اس میں سے عطا ہوا، ان یہودیوں کی جائیدادوں میں سے عطا ہوا۔ اس کے علاوہ آپ اسی میں سے اپنی ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچ بھی نکالتے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ بھی بچتا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں صرف فرماتے تھے۔ اور آپ نے ان کے پاس سے 50 خود اور 300 تلواریں بھی پائی تھیں جو ان کے مسلمانوں کے قبضے میں آئی۔ کتنی؟ 50 خود کہتے ہیں لوہے کا
ڈریس جو اس میں پہنا جاتا ہے، کس میں، جہاد میں پہنا جاتا ہے، وہ سر پر پہنا جاتا ہے جو پورا سر اور چہرہ اس سے ڈھک جاتا ہے. تو وہ خود 50 تھے اور 300 تلواریں. تو یہ تھا بہنوں غزوہ بنی نذیر. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اگلی سیرت النبی کا پہلو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی کو سمجھنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.